باب جماع اسواب ما یصلی فیہ۔ آداب طہارت، کتاب الطہارت، اس کے بعد سے شرائط صلاۃ کا بیان چل رہا ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان کے اندر پاکی حدث اصغر اور اکبر سے، اور اس کے علاوہ نماز کا وقت ہونا، اس کے علاوہ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اسی میں آگے جو پہلے طہارت تھا، کپڑے کا پاک ہونا، اور سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، نماز کی نیت ہونا، یہ ساری جو ہیں یہ شرائط صلاۃ۔ تو چونکہ شرط مشروط پر مقدم ہوتا ہے، اس مناسبت سے کتاب الصلاۃ سے پہلے یہ شرائط جو ہے مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ ضمناً امامت کا باب بھی آ گیا، سمجھ آ رہی، امامت کے مسائل بھی آ گئے، اور وہ کس مناسبت سے تھے؟ وہ اس مناسبت سے تھے کہ چونکہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا، یہ بیچ میں ایک بات آئی تھی، تو اس باجماعت میں پھر امام کی ضرورت تھی، چونکہ بعض نے جماعت کو بھی شرط صلاۃ قرار دیا تھا۔ بہرحال جماع اسواب ما یصلی فیہ، جماع کے والے سے پہلے بات ہو چکی ہے، جامع کے معنی میں ہے یا مجموع فی کے معنی میں ہے۔ موطا امام مالک میں جامع کا لفظ کتاب کے لیے امام بخاری ابواب کا لفظ بولتے، مصنف نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، سمجھ آ رہی، چونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ از قبیل باب بھی ہے اور باب بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ کتنے کپڑے ہیں ان میں نماز پڑھنی چاہیے، کس کیفیت کے کپڑے ہوں تو ان میں نماز پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی، تو اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی۔ اصل میں سطر کا ڈھکا ہوا ہونا اور دوسرے نمبر پہ کپڑے کا پاک ہونا، دو چیزیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی۔ تو دونوں کے متعلق آپ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دو کپڑے ہونا بہتر ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی دو کپڑے جو ہے یہ ضروری ہیں عموماً، ورنہ ایک کپڑا بھی ہو تو کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ تو یہاں پہ متعدد روایات آ رہی ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ایک تو مقدار ثوب کتنی مقدار ہونی چاہیے تو کہا ایک بھی کافی ہے، کیفیت کیا ہونی چاہیے تو مخالفت الطرفین والی کیفیت ذکر ہے، تو میں اس کا حاصل آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں ابھی سے، کہ مقدار کے حوالے سے اگر آپ لیں تو مقصود سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، مقدار ایک ہو یا دو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، دو ہو جائے تو بہتر ہے، ایک ہو جائے تو وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے حق میں بھی اگر ایک ہے تو وہ کافی ہو جائے گا، دو ہو جائے تو یہ عموماً اچھا ہے، ایک قمیص اور ایک اس کی ردا ازار، یا بلکہ ایک قمیص لے لیں اور ایک خمار لے لیں، خمار۔ بعض نے جیسے امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے تین کو بھی شوافی اور احمد نے مستحب قرار دی ہے، جلباب ہونا چاہیے اوپر، یعنی خمار قمیص کے علاوہ جلباب، سمجھ آ رہی۔ بہرحال دو کپڑے عموماً عورت کے لیے ضروری ہے، ایک جس سے اس کا سر ڈھانکا جائے اور دوسرا بدن ڈھانکا جائے۔ باقی سطر کتنا ہے یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے بات کہ نہیں گزری ہے، ہمارے ہاں ناف کے علاوہ گھٹنے داخل ہے، حدیث ابو ہریرہ سے رکبت عورت، ناف نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن کے ناف کو بوسہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بوسہ دیا، تو یہ سطر نہیں ہے۔
جمہور کیا ما بین رکبتی و سرہ، یہ جو ہے ان کے یہاں سطر، ٹھیک ہو گیا، چونکہ کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے ما بین سرۃ والعورہ والرکبت، یہ سطر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے یہاں چونکہ رکبے میں دونوں مشابتیں ہیں، پنڈلی کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ران کے ساتھ بھی ہے، احتیاطاً اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے، سطر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کا ہے، عورت کے حق میں آزاد ہے تو سارا بدن سطر ہے، سوائے موضع زینت کے، ہاتھ ہو گیا اور چہرہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نماز کے حق میں خیال رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو قدم ہے، احناف کہتے ہیں کہ ظاہر قدم یہ سطر میں نہیں ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، جمہور کے یہاں یہ بھی سطر میں ہے۔ باقی اس میں بھی ہمارے یہاں تین قول ہیں ظاہر قدمین میں، کہ داخل صلاۃ ہے، خارجی صلاۃ نہیں ہے، بعض میں اس کا عکس ہے، اور بعض میں مطلقاً یہ سطر میں بھی داخل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عائشہ کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، چونکہ موضع زینت میں پاؤں بھی آتا ہے، چونکہ پاؤں میں بھی بعض عورتیں انگوٹھی ڈالتے ہیں، مہندی لگاتی ہیں، تو یہ بھی موضع زینت میں آ گیا، تو اس لحاظ سے اس کا بھی سطر ہے۔ یہ آزاد عورت کا ہے۔ باندی جو ہے اس کا سطر وہی ہے جو مرد کا سطر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو ہے اس کا جو ہے پیٹھ وغیرہ یہ سطر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر آتی جاتی ہے، تو اس کے اگر سطر قرار دیں تو اس میں حرج ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک باندی کو ٹوکا تھا، شاید غصے ہوئے تھے، لا تشبہی بالحرائر، یہ پردہ ختم کر، آزاد عورتوں کی مشابہ کیوں اختیار کرتی، مشابہت کرتی۔ تو یہ باندی کے سطر کے بارے میں بات ہوگی۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی مقدار ثوب کی، کیفیت جو آ رہی ہے کپڑے کی، اس میں جس طرح حضرت نے فرمایا، مولانا عاقل رحمہ اللہ نے، کہ کپڑے تین قسم کے ہیں کیفیت کے لحاظ سے، یا چھوٹا ہے، مثلا باندھنے میں تین طریقے ہیں، مقدار میں کپڑا یا ضیق ہے یا وسیع ہے یا اوسع ہے۔ اگر تنگ کپڑا ہے تو پھر اتزار ہے، حق جو ہے کوک، اس کے اوپر باندھنا اتزار، اور وسیع ہے تو پھر اس صورت میں گردن کے اوپر باندھ کے اس کے نیچے یعنی صدل کی کیفیت بن جائے گی، لیکن صدل ممنوع صدل نہیں، مجوز اور جائز صدل، جس میں اوپر کچھ بندھا ہوا ہو، کپڑا بندھا ہوا ہو، اسی طرح بالکل آزاد نہ ہو۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ اوسع ہے، کہ اگر بہت بڑا ہے تو پھر مخالفت الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ دائیں سائڈ اس کا کچھ حصہ بائیں کندھے پہ آ جائے، اور بائیں جو اس چادر کا حصہ ہے وہ دائیں پہ آ کر پورا بدن یعنی سطر بھی ڈھانکا جائے، اور اوپر سے گویا کہ وہ گھیرا بھی لگ گیا مخالفت طرفین کے ساتھ۔ اچھا، اسبال جو ہے نا، اسبال سمجھ آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ ٹخنے کو چھپانا، نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، اس کے حوالے سے بھی آگے بات آ رہی ہے۔ بہرحال یہ جو پہلی روایت ہے اس کو دیکھیں، روایات تو ساری پڑھ لی ہیں۔ پہلی جو روایت ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الصلاۃ فی ثوب واحد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکلکم ثوبان، کیا ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں؟ مطلب اگر اتنی وسعت ہے تو پھر تو اس کو شرط قرار دے دیتے ہیں دو کپڑوں کو، تو جب نہیں ہے تو پھر ایک میں بھی جائز ہے۔ تو یہ بیان رخصت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دو کپڑے ہوں، یاد رکھیں، چاہے کپڑے ہوں یا نہ ہوں تب بھی ایسے ہی ہے، خیال رکھیں۔ بعض علماء سے یہ منقول ہے، سمجھ آ رہی، بعض علماء سے کہ اگر دو، بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کپڑے نہیں ہیں تو پھر ایک کپڑے میں، اگر دو کپڑے ہیں تو پھر دو میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کپڑا اوسع من السماء کیوں نہ ہو، تب بھی اگر دو کپڑے ہیں تو دو میں پڑھ رہے ہیں، ایک میں نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ مکالمہ بھی ہوا تھا حضرت ابی اور حضرت ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت ابن مسعود نے کہا تھا کہ ایک کپڑے میں تب ہے جب دوسرا نہ ہو، اور حضرت ابی نے کہا کہ نہیں، جائز تو ہے۔ تو حضرت عمر کو حاکم بنایا، تو حضرت عمر نے کہا کہ جو ابی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
سمجھ آ رہی؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی جو روایت حدیث ابو ہریرہ لا یصلی احدکم فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو، یہ بیان افضلیت ہے. سمجھ آ رہی؟ کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی یہ کون سا کپڑا ہے؟ جو کپڑا وسیع ہے، پیچھے بتا دیا ہے. یہ قید احترازی نہیں ہے. امام احمد کے یہاں ایک قول یہ ہے کہ یہ قید احترازی ہے کہ اگر کپڑا وسیع ہے تو اس کو منکبین پہ باندھا جائے، ورنہ نماز ٹھیک نہیں ہے. سمجھ؟ ظاہر حدیث کو لے لیا انہوں نے. اگلی روایت جا صلاۃ فی ثوب یخالف بطرف عاتقہ، اپنے کندھوں پر مخالفت الطرفین کرے کپڑوں کا. ہوتا ہوگا ان کے یہاں کوئی جو طریقہ کار ہے وہ. سمجھ آ رہی؟ فلیخالف بطرفہ عاتقہ. اور ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو قمیص کی صورت ہے یہ مخالفت الطرفین ہی ہے. سمجھ آئے؟ کیونکہ مقصد دو طرف سے بندھا ہوا ہے، تو یہ کپڑا جو ہے قمیض میں والا یہ بھی دو طرف سے گویا کہ روک رہا ہے نیچے قمیض کو. تو جب یہ اس کو روک رہا ہے، دیکھو نا ادھر سے یہ بندھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ اس سے سطر پھر کھل نہیں سکتا. اگر شلوار ہٹ بھی جائے مثلاً تو پھر بھی یہ قمیض جو ہوتی ہے اگر وسیع ہے تو یہ اس کے لیے ساتر بنتی ہے. اگلی روایت رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد ملتحفا متوشحا یا ملتحفا یا مشتملا، اوپر پورا لیٹ لینا، گھیر لینا، اور مخالفت الطرفین کی ہوتے آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر. اگلی روایت میں ہے قدمنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجار جو قال المار فی الصلاۃ فی ثوب واحد. نبی علیہ السلام نے اپنی زار کو کھولا، اس کو اپنی چادر کے ساتھ جوڑا، تارا کا معنی جوڑا، پھر ان دونوں کا استعمال کیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب کے سامنے کیا، یعنی سائڈ پہ ہو کر کیا ہوگا. پھر آپ کھڑے ہوئے، ہمیں نماز پڑھائی. جب نماز پوری کر لیا آپ نے فرمایا اوا کلکم یجد ثوبین. ٹھیک ہو گیا جی. وہ دور ہوتا تھا جب مشکل سے کپڑے ہوتے تھے نا. آج کل تو پھر جدید دور ہے. آج کل تو جو مل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا ہے، روزانہ نئے کپڑے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ نیت امام مالک جیسی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں روزانہ نئے تو چلو یہ کہہ لیں صاف کپڑے پہن کے. اس دور میں صاف کپڑے پہننا بھی سمجھ آ رہی یہ بڑی بات ہوتی تھی. امام مالک حدیث پڑھایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شوق تھا نا ان کو. جی چلیں. جی کپڑے کو باندھے اپنی گدی میں پھر نماز پڑھے. یہ کون سا کپڑا ہے؟ جو وسیع ہے، خیال رکھیں. جی چلیں، چلتا جا. ہاں جی میں نے دیکھا مردوں کو باندھنے والے عذورہم اپنے بٹنوں کو اپنے گردنوں میں ازار کے تنگ ہونے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی؟ جی نبی علیہ السلام کے پیچھے، جس طرح بچوں کی طرح بچے کو باندھا جاتا ہے اس جگہ سے، مائیں باندھتی ہے کپڑا تاکہ ان کے گندے نہ ہو جائے جسم. جی اور تو خیال کرو مرد جب اٹھ جائیں سجدے سے بعد میں سر اٹھانا ہے. یہ نہ ہو کہ چونکہ ایک ہی کپڑا ہے نا، سمجھ آ رہی، تو جب ایک ہی کپڑا پہنا ہوا ہو تو نیچے تو کچھ نہیں پہنا ہوا. ہو سکتا ہے کہ مرد سجدے میں ہے، عورت نے پہلے سر اٹھایا ہے تو اس کی نظر پڑ جائے مرد کے سطر کی طرف، تو احتیاطاً پھر یہ کسی نے یہ بات کی ہے. بہرحال گردن میں باندھنا، سمجھ آ رہی، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کھلے نہیں، ایک ہی کپڑا ہے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں. جیسے دیکھیں نا ایک کپڑا، مطلب یہ جو عربی کرتا جو ہوتا ہے جس کے چاک بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اب یہی پہنا ہوا ہے تو اوپر سے ادھر گرہ لگی ہوئی ہے اس طریقے سے. وہ قمیض ہی کر لے نا، اگر ایک ہی قمیض پہنی ہوئی ہے وہ ایک قمیض وہی ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اب ایسے نیچے تک وہ چلا جائے. اچھا اس میں پھر پتہ نہیں آگے آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ بند کرنا اس کو بٹنوں کو. اس سے استدلال کیا شوافی اور حنابلہ نے کہ اگر اپنے سطر پر نظر پڑ جائے نماز میں تو نماز مفسد ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ آ رہا ہے نا کہ اس کو باندھنا چاہیے. حنفیہ کے ہاں اس میں دو روایتیں ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی چلیں. ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے بعض دوسرے پر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نماز پڑھی ایک کپڑے میں، بعض میرے اوپر تھا. مقصد کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ثوب مسلی سارا مسلی پر ہونا چاہیے.
اگر وہ کچھ اس سے ہٹ گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس میں کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ جی باقی یہ بھی ذہن میں رکھیے، آگے بھی مسئلہ آئے گا کہ اگر نماز میں سطر کھل جاتا ہے تو کیا مفسد صلاۃ ہے؟ تو شوافی اس میں سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کھل گیا تو نماز گئی۔ حنفیہ کے ہاں سمجھ آ رہی، اس کے اندر بلکہ جمہور کے ہاں ما دون ربع یہ قلیل ہے اور ربع کثیر ہے، چونکہ ربع کئی جگہ کیا مقام کھل کیا، جیسے کہ اس میں سر کے مسئلے میں دیکھ لیں، سمجھ آ ربع سر کیا مقام کھل کیا، تو یہاں پہ بھی کیا مقام کھل کیا، ٹھیک ہو گیا جی، ورنہ اس کے اندر حرج ہے، کیا ہے، حرج ہے۔ جی چلیں، وَضْرُرْهُ سلمہ بن اکوع آپ کو پتہ ہے بڑے تیز صحابی ہیں چلنے میں، سمجھ آ رہی، شکاری بھی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک آدمی ہوں، اسید ہوں، میں شکار کرتا ہوں، سمجھ آ رہی، تو ظاہری بات ہے شکار آدمی جو ہوتا ہے وہ عموماً کپڑے ہلکے پہنتا ہے کیونکہ اس نے بھاگنا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی۔ میں نماز ایک میں پڑھ لیا کرو، آپ نے بولا بالکل، لیکن اس کو وَضْرُرْهُ بند کر لیا کر، اگرچہ کانٹے سے بھی۔ اسیدو بھی پڑھا گیا، اسیدو احمرو کی طرح بھی پڑھا۔ اسیدو وہ آدمی جس کی گردن سٹیڈی نہ ہوتی ہو، سمجھ آ رہی، بارہ اسیدو صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ فَوْصَلِّ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، تو آپ نے اجازت دے دی۔ جی چلے آگے چلیں۔ جی حضرت جابر نے ہمیں نماز پڑھی ایک قمیض میں، جس پر چادر نہیں تھی۔ صحابہ عاشق صادق تھے، سمجھ آ رہی، منسوخ، مجوز، سمجھ آ رہی، مستحب، تمام سنتوں کو لے کر چلنے والے تھے، چونکہ انہوں نے دین آگے کیا کرنا تھا، نقل کرنا تھا، سمجھ، انہوں نے وسعت کو باقی رکھا، تنگی نہیں رکھا۔ جی چلیں، کپڑا تنگ ہو تو کیا کرے، تو وہی اتزار والی صورت ہے۔ جی چلیں، جی حضرت جابر کے پاس ہم آئے، یہاں پہ تو اتنا ہی ہے، لیکن یہ غزوہ بوات کا واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے سن جو ہے نا وہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بوات پیش آیا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ جی چلیں، آپ وسلم اس میں خود گئے تھے، 200 سواری سے کھڑے ہوئے، میرے اوپر چادر تھی، میں شروع ہوا کہ اس کے طرفین کے درمیان مخالفت کروں، جی فلم تقبلو، لیکن وہ مجھے پہنچ نہیں رہی تھی، جی اس کے جھالر بھی تھے زبازب، فنکستھا، میں نے اس کو الٹا، سمجھ آئے، پھر میں نے اس کے طرفین کے درمیان مخالفت کی، ثم تواقست علیہ، پھر میں اس کے اوپر جھک گیا کہ وہ گرے نہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، یعنی چادر تھی نا، اب پہلے میں نے دیکھا کہ اس کے جالر بھی ہیں، تو اب اس کو کیسے لوں، چھوٹی ہے، سمجھ آ رہی، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جالر نیچے کیے ہوں گے، جالر نیچے کر لے، دوسرا حصہ اوپر کر کے، ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے ادھر مخالفت تو ادھر اوپر سے ہوتی ہے، ایسے کر کے انہوں نے تھوڑی کے ساتھ اس کو روکا تاکہ وہ نیچے نہ گرے۔ جی ثم جئت، بائیں طرف کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فادار نے مجھے گھمایا، دائیں طرف کھڑا کر دیا، جی جبار ابن صخر، بائیں طرف کھڑے ہو گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو پکڑا، حتیٰ قامنا خلفہ، پیچھے کھڑا کر دیا۔ یار مقل مجھے گھوم رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا، پھر میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کام گڑبڑ ہے، آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ انت تذر بی، کہ اس کو باندھو، ایسے نہ رکھو، کھل جائے گا۔ یا جابر، لبیک یا رسول، جی قربان، جی تنگ ہو تو اس کو اپنی کوکھ پر باندھو، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو بتا دیا جب کپڑا تنگ ہو تو پھر اس کی یہ صورت ہے۔ جی باقی یہ نہ آپ کو شبہ ہو، سمجھ آ رہی کہ یہ اشارے اور یہ حرکتیں نماز میں یہ کیا نماز ہوئی، تو جناب یہ شروع کے اندر یہ جائز تھا، حرکتیں اشارے کیا تھے، جائز تھے۔ جی چلیں، اسبال فی الصلاۃ کی کئی صورتیں ہیں۔ اسبال کا ایک معنی اشتمال السما سے بھی کیا گیا ہے کہ بندہ چادر ایسے کس کے اوپر لے کے ہاتھ باہر نہ نکلے، تو اس میں خطرہ ہوتا ہے
کہ جب بندہ گرے گا تو گر ہی جائے گا، سنبھل نہیں سکے گا۔ اسبال کا دوسرا معنی جو صحیح ہے یہاں پر کہ چادر کو اسبال، سمجھ آ رہی؟ ایک اسبال کا معنی بہت بڑا ہو جانا کپڑے کا، یہ بھی اسبال ہے۔ تیسرا اسبال کا معنی یہ ہے کہ کپڑے کو کندھے یا سر پہ اس طرح ڈالنا کہ پھر اس کو اوپر گرا نہ لگائی جائے، تو یہ اسبال فی الصلاۃ ہے، سمجھ آ رہی؟ حدیث میں اس کی کیا آئی ہے؟ ممانت آئی ہے۔ جی چلیں۔ ایک آدمی اسبال ازار کیے ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا توجہ کر، جا وضو کر۔ اس کا کیا مطلب؟ اسبال ازار اور ہے، وضو کر اور ہے۔ جواب اس کا یہ جیسے دیا ہے شراح نے کہ ظاہر کا اثر ہے باطن پر، تو آپ نے کہا جا پہلے جا کے ظاہر ٹھیک کر، وضو تیرا ٹھیک ہوگا تو یہ خود ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ اصل خرابی تو باطن کی ہے جس کی وجہ سے اسبال ردا کیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے وضو کا حکم دیا۔ سمجھ آ رہی؟ جی ممکن ہے آپ نے اس کو وضو کے لیے اس لیے بھیجا ہوگا، اس کی توجہ نہیں ہوگی نا، سمجھ آ رہی؟ تو ذکر وضو کا ہے، مراد صحت تصحیح اسبال ازار ہے۔ بندہ وضو کے لیے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں جا کے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے نا، مطلب قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو پھر اپنا سطر دوبارہ بندہ کپڑا ٹھیک کرے گا، تو یہ ذکر ہے، یہ کنایہ میں بات ہے۔ اور سمجھ آ رہی؟ جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بات اور کرتا ہے لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں، تو یہاں پہ بھی وہی چکر ہے۔ جی جی مسبل نظار ہو، ٹھیک ہو گیا، شابہ صلاۃ رجل مسبل ازارے سمجھ آ گیا، ٹخنے سے نیچے پاؤں یہ بھی اسبال ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے بندھا ہوا نہ ہو یہ بھی اسبال ازار ہے، سخت کر کے کپڑا باندھا ہوا ہو یہ بھی اسبال ازار، مختلف اس کی معنی بیان کی بارہ، یہاں پر یہی ہے ٹخنے اس کے ڈنکے ہوئے تھے۔ جی چلیں۔ جی اسبال ازار کریں نماز میں تکبر کے لیے، توجہ کریں، اسبال ازار اگر تو تکبر سے ہے تو پھر بالاتفاق حرام ہے، اگر سستی سے ہے تو مکروہ تحریمی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر ویسے کسی عذر سے ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ عذر کیا ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دبلے پتلے تھے تو ان کی بھی شلوار نہیں ٹکتی تھی، نیچے ہو جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑے بھاری بدن تھے تو اس وجہ سے ان کی شلوار سرک جاتی تھی۔ یہاں پہ آیا ہے کہ جو کرے گا وہ حل اور حرام کسی چیز میں بھی نہیں ہے، تو ایسا کون بندہ ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ یہ عملی کافر ہے، تحدیداً یہ کہا گیا ہے۔ یا دوسرا اس کا ترجمہ واللہ عالم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے، کیونکہ تین ہی بندے ہیں نا جو حل حرام میں نہیں ہیں، ایک کافر ہے، دوسرا پاگل، تیسرا بچہ، تو آپ نے کہا یہ بندہ پاگل ہے، سمجھ آ رہی؟ دل تکبر کر رہا ہے، دل اس کے سر میں غرور ہے، حالانکہ اس میں تکبر والی کیا بات ہے۔ اور یا یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ طالب علم ہوتا ہے نا، استاد اس کو سمجھاتا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو استاد کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے یہ راضی تو ہم بھی ویسے ہی راضی ہیں، سمجھ آئے؟ تو یہاں پہ بھی وہی چکر، لیس من اللہ جل ذکر فی حل ولا حرام۔ جی چلو۔ ٹھیک ہو گیا، اکثر واد اس کو موقوفاً نقل کر رہا ہوں۔ جی بظاہر یہ تکرار ہے کیونکہ پیچھے تو مصنف کہہ گیا صوب ضیق میں اتزار ہی ہے، یہاں پہ دوبارہ اس کو ذکر کر لیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا اصل میں محدثین کے بعض ترجمے اشارے ہوتے ہیں، اشارے، آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا، بخاری پڑھ رہے ہیں آپ، کیا خیال ہے؟ صحیح کر کے بخاری آپ نے پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ختم ہی بخاری کا ہی ہونا ہے نا، باقی کتابوں کو کون سا ختم ہونا ہے، تو یہ نہ بخاری بیچ میں ہی رہ جائے ختم۔ اچھا، تو ترجمہ شارحہ یہ بھی ایسے ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض محدثین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تراجم بلفظ الحدیث نقل کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ ان کے یہاں ایک عادت ہوتی ہے، تبرکن کہہ لیں یا افادتاً کہہ لیں، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، چونکہ اتزار کا ذکر تو نہیں نہ آیا تھا عنوان میں، اس لیے اس کو باقاعدہ عنوان بنا کے ذکر کرنا، اس سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس لیے اس کو ذکر کیا، یہ تذب
جی چلیں، یا دوسرا ایک اور تکرار کا حل ہو سکتا ہے واللہ عالم. پیچھے جواز صلاۃ فی ثوب واحد کو ذکر کیا، اب اس کی کیفیت کا ذکر ہے کہ وہ اتزار ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. لیکن خیال رکھیں وہ صورت تھی شلوار کی، ورنہ قمیض کے اندر بھی ایک کپڑے میں جواز کو ذکر کر رہا ہے. اب اس کی کیفیت ہے اتزار. جی چلیں. جی جب تم میں سے کسی ایک کے دو کپڑے ہوں تو ان میں نماز پڑھے، اگر نہ ایک کپڑے اتزار کرے، یہود کی طرح اشتمال نہ کرے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. اشتمال یہودی ہوتا ہے تو اوپر سے باندھتے نہیں ہوں گے نا. سمجھ آ رہی؟ یا وہ اشتمال یہود وہ سخت کر لینا کہ ہاتھ اس میں نہ کھلتے ہیں. جی چلیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے منع کیا لحاف چادر میں لا یتوشع بھی، کہ جس کے ساتھ بندہ توشع اور اشتمال نہ کرے، مطلب اس کو اوپر ایسے پورا نہ لے. اور دوسرا اسے منع کیا کہ شلوار میں پڑے جس کے اوپر ردا نہ ہو. مقصد کیا ہے کہ لحاف کا توشع ہونا چاہیے، یعنی اوپر پوری گھیر کے اس کو پڑھنی چاہیے تاکہ سطر نہ کھل جائے نماز میں. سمجھ لاپرواہی نہ ہو، پورا اہتمام کے ساتھ. جس طرح آپ سبق اہتمام سے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تکرار بھی اہتمام سے کرتے ہیں، مطالعہ بھی اہتمام سے کرتے ہیں. جی چلیں. مغرب عشاء کے بعد تو چکر لگتا ہی نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ زور کے بعد تو چلو پتہ چلتا رہتا ہے. جی چلیں. جی چلیں. جی کدھر چلا گیا؟ جی ٹھیک ہے. عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی؟ 2 کپڑے تو تقریباً لازم ہے، ایک بھی ہو لیکن پورا اتنا ڈھانک دے تو تب بھی ٹھیک ہے. 3 زیادہ بہتر ہیں، خمار اور پھر قمیص اور اوپر جلباب. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ کیا ہے، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ کہا دوپٹے میں اور کشادہ قمیض جو اس کے قدموں کے ظاہر کو چھپا دے. مسئلہ سا کہ ہاں ظہور قدمین ستر ہے، یہ ان کی دلیل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مبالغے پر محمول ہے. مراد یہ ہے کہ نیچے تک آ جائے، یا یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے ہاں بھی ظہور قدم چھپنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی چلے آگے چلو. شاباش. جی عورت نماز پڑھے قمیض اور چادر میں جس کے اوپر اظہار نہ ہو، ہاں درع کشادہ ہو، ظہور قدم ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو. اب بظاہر انفیہ کے خلاف حدیث تھی، اس کے 2 جواب ہے. ایک جواب تو خود مصنف نے دے دیا کہ یہ موقوف روایت صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کدھر گیا کہ اس کے اندر مجہول راوی ہے ایک، کون ہے؟ ان محمد. ٹھیک ہو گیا. یہ مجہول ہے. جی اس لحاظ سے روایت ضعیف ہے. جی بغیر خمار کی نماز پڑھے گی تو اس کی ادھر نماز ہے، کیونکہ عورت کا جو سر ہے یہ بھی ستر ہے. کاش کہ یہ عورتوں کو پتہ چل جائے، لیکن ان کو نہیں پتہ چل رہا، کیا کریں؟ سمجھ آ رہی؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ فیشن اس کے اندر ہی ہے کہ سر ننگا ہونا چاہیے. تو نماز کے اندر جب خضوع زینتکم ہے تو باہر صلاۃ کے اندر تو بطریق اولا ہے، کیونکہ وہاں پہ فتنے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بن گیا. تو مسئلے تو پھر بننے ہیں، جب بندہ احتیاط نہ کرے تو پھر مسئلہ نہیں مسائل بنتے ہیں. جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائض کی نماز بغیر دوپٹے کے. سمجھ آ رہی؟ ذکر جز کیا مراد کل ہے، مطلب بغیر پورے کپڑوں کے، یا خمار ہو تو مراد وہی ہے جو سر کا ڈھکا ہوا ہونا ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات آ گیا. ذکر حائض کیا مراد بالغہ عورت ہے، چونکہ حیض یہ بلوغت کی نشانی ہے. جی چلیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ آئی ہیں صفیہ پر جو کہ طلحۃ الطلحات ہے. یہ توجہ کرے، طلحۃ الطلحات کیوں کہتے ہیں؟ طلحات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اجداد میں کئی لوگوں کے نام طلحہ تھے، تو اس لیے طلحۃ الطلحات کا. یا طلحہ نامی کئی آدمی تھے مدینہ میں، کوئی طلحۃ الخیر تھا، کوئی طلحۃ الندیٰ تھا، کوئی طلحۃ الفیاض تھا، سارے سخی تھے. یہ جو طلحہ تھے یہ سب سے زیادہ سخی تھے، تو ان کی یہ ماں ہے، اس لیے طلحۃ الطلحات بن.
امتحان جس قسم کا نکوا لما سمیہ لقب بہذا، سمجھ آ رہی؟ تو عربی نہ بھی جواب دیتا تو اردو کم از کم دے دو. جی چلیں. جی انہوں نے دیکھی ایک بنات اللہ، چند لڑکی ہیں. جی ایک منٹ مجھے ترجمہ کر لینے تو. فرات انہوں نے چند لڑکیاں دیکھی اور کہنے لگی کہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے اور میرے حجرے میں ایک لڑکی تھی، جاریہ تھی، میری طرف اپنے کمر بند کو گئے. حقوا اصل میں تو اس کو کہتے ہیں کوکھ کو، مجازن جو کپڑا ہے اس کو بھی حق کہنے لگے. جی آپ نے کہا شکی ہی بھی شک کا تین، دو حصے کرو اس کے، یہ نصف اس کو دے دو. چلو 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 چلو. اور وہ لڑکی جو ام سلمہ کی خدمت کر رہی اس کو بھی نصف نصف دے دو. مجھے لگتا ہے کہ یہ عائزہ ہو چکی ہے. حاضر سمجھ آ گئی ہے. تو یہ چیز ہوگی. تو مثلا خارج صلاح جب کپڑا ہے تو مصنف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں تو بطری کی اولا ضروری ہو جائے گی. باقی باندی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سر کا پردہ نہیں ہے. آپ یا تو یہ عورتیں باندھی تھی تو آپ نے احتیاطاً ان کو کپڑا دیا، اور ممکن ہے یہ آزاد لڑکی ہوں تو اس لیے آپ نے ان کو کیا دیا؟ کپڑا دیا. جی چلے آگے چلو. ایک اور بھی ذہن میں یاد رکھے بات، سطر کا ہونا، ڈھکا ہوا ہونا، یہ کس کی شرط ہے؟ جمہور کیا. مالکیہ کیا ایک قول کے مطابق نماز کے لیے سطر شرط نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام شرط ہے، اس کا نماز کے ساتھ کیا کام؟ آپ کہتے ہیں نماز کے بھی، یہ تو نماز کے باہر بھی سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ عرض مقصود میں نماز، سمجھ آ رہی، نہیں پڑھنی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ تو ٹھیک ہے نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ نہیں صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، مطلقاً بھی نہیں ہے کہ کسی کی زمینی غصب کرنی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ نماز کی شرط ہے خاص طور پہ. سمجھ آ رہی؟ اس کے بغیر نماز نہیں. جی باب ما جاء فی السدل فی الصلاۃ. جی توجہ کرے، صدل اور اسبال ایک ہی معنی میں، ایک قول. دوسرا قول یہ تھا کہ اسبال کا تعلق تھا عدم گرہ کے ساتھ، صدل کا تعلق ہے بلکہ اسبال کا تعلق ہے ٹخنوں کا ڈھکا ہوا ہونا، اور صدل کا تعلق ہے کپڑے کا گرہ نہ لگانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز ہے. صدل میں بھی وہ دوسری وہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، دوسرا اشتمال والی بھی تشریح اس کی گئی ہے کہ بندہ سخت کپڑا لے لے کے ہاتھ اس میں بندہ باہر نہ نکال سکے، یہ بھی صدل ہے. جی پہلی روایت کا ترجمہ کیا، نبی علیہ السلام نے صدل فی الصلاۃ سے منع کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو مشابہت بالیہود ہے، دوسرے نمبر پہ سطر کھلنے کا ڈر ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اور اس سے بھی منع کیا کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانپے، چونکہ یہ مشابہتی مجوس کے وہ جب آگ پرستی کرتے تو اس وقت منہ ڈھنکا ہوا تھا. تو اس میں چونکہ بندہ ذکر سے اعراض ہو جاتا ہے یا مشابہت بال اس کی ہو جاتا ہے، تو اس لیے منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. جی چلیں. جی اکثر جو میں نے دیکھا عطا کو وہ سادلہ نماز پڑھتے. توجہ کرے، عطا کی یہ روایت پیش کی ہے مقطوع کیوں کی ہے؟ مصنف شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اگلی روایت ہے نا عطا کی، یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے پچھلی بھی روایت عطا کی ہے نا، عطا عن ابی ہریرہ. ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ راوی خود اپنے عمل کے مخالف کر رہا ہے، اور راوی جب اپنی حدیث کے مخالف کر دے تو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مردود، مطلب غیر مقبول ہو جاتی ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ غیر مقبول ہے. تو مطلب سادلہ نماز جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ سادلہ نماز جائز ہے. تو جب جائز ہو جائے گا کیا مطلب ہو جائے گا؟ سادلہ نماز جب جائز ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فی نفسی جائز تو ہے نا، نماز تو فی نفسی جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ نہیں تو سدن للذرائع ہے کہ اس کا سطر نہ کھل جائے. تو یہ گویا کہ عطا نے تطبیق دیا دونوں صورتوں میں. یا عطا کا جو عمل ہے یہ اور اس کا محمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ امام احمد کی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ صدل تب جائز ہے جب نیچے کوئی قمیص ہو یا شلوار ہو، نیچے شلوار یا قمیص ہے، اب اوپر بندہ صدل کرے تو یہ جائز ہے.
سمجھ آ رہی؟ تو عطا بھی وہی کہہ رہے ہیں، عطا کا عمل بھی اسی کے متعلق ہے کہ سادلن وہ نماز پڑھتے تھے، نیچے شلوار ہوتی تھی، اب نیچے شلوار اوپر بندہ کپڑا ایسے لٹکا کے نیچے پڑھے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اب سطر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب تعارض نہیں ان کے عمل اور روایت کے درمیان۔ گل تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آئے؟ امتحان میں یہی آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے پھر اس کو لکھ لینا کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ چلو، تو اگر راوی اپنی حدیث کے خلاف کرے روایت غیر مقبول ہے، تو طالب علم اگر حدیث کے خلاف کرے تو اس کی روایت تو اس کی بھی روایت غیر مقبول ہو جائے گی نا؟ کیا خیال ہے کہ نہیں ہوگی؟ کہ آپ کیا سمجھ رہے؟ روایت تو ختم ہو گئی آج کل سند کی، تو آپ بھی اختتام کے قائل تو نہیں ہے، سند ختم ہو گئی ہے۔ جی چلیں وہ میں نے آپ کو ضمناً ایک بات کی ہے نا کہ عمل ہونا چاہیے، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا، عمل بھی ضروری ہے، صرف پڑھنا ضروری نہیں، علم بہت زیادہ، عمل کوئی نہیں ہے، تو وہ اس علم کا کیا فائدہ؟ جی چل، علم تو ابھی ہمارا شروع ہوئے ہی نہیں ہے نا، ابھی تو صرف لفاظی چل رہی ہے، عربی باتیں سمجھنے کے چکروں میں، ابھی علم کی ادھر شروع، علم تو بڑی دیر بعد جا کے شروع ہوتا ہے۔ جی چلیں۔ ٹھیک ہو گیا فی شعورنا، یہ پیچھے گزر چکا کتاب الطہارت میں، یہ بات صلاۃ فی شعور النساء کے والے سے فی نفسی جواز ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ صرف احتیاط پہ مبنی۔ جی چلیں۔ جی، آدمی اپنے بال کو باندھ کر گیرا لگا کے روک کے پڑتا ہے تو اس میں کراہت تنزیہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو سجدہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے امرت علی ان اسجد علی سبعۃ اعراب، جس کے اندر لا اکف شعرا، میں بالوں کو نہ روکوں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ مشابہت ہے یہود کی، اس وجہ سے بھی آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ بالوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی چلیں، لیکن یہ نہیں کہ تعلق مردوں سے عورتوں سے نہیں ہے۔ جی ابو رافع حضرت علی حسن بن علی کے پاس سے گزرے، قائم نماز پڑھے تھے، ظفرہ فی قفا، ترجمہ دیکھ لیں، انہوں نے اپنی مینڈیوں کو اپنی گدی میں گاڑا ہوا تھا، غرض کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، مطلب اس طرح روکا ہوا تھا، ادھر کٹھے کیے ہوئے تھے بال۔ ابو رافع نے ان کو کھول دیا، حسن ان کی طرف مڑے تھوڑا سا غصے کی حالت میں، نماز کی طرف متوجہ رہیے، غصے نہ کریے، یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ سے مراد مقعد الشیطان، شیطان کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی مغرزہ ظفری، گندے ہوئے بال جہاں پہ گاڑے جاتے ہیں، یہاں پہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ بیٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کے اثر سے ہے، لہٰذا اس لحاظ سے میں نے کھول دیے۔ جی چلیں۔ ابن عباس نے دیکھا عبداللہ ابن حارث کو نماز پڑھ رہے تھے، ان کا سر پیچھے سے بال اس کے بندھے ہوئے تھے، معکوس، پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کو کھولنے لگے، دوسرے نے اس کو اقرہ موقع دیا کھولنے کا، اقرہ باقی رکھا۔ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے، ما لک وراسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، یہ اس کی مثال، اس کے جو نماز پڑھے اس حال میں مقطوف کہتے ہیں وہ بندہ جس کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہاتھ بندھے ہوئے تو یہ بال کیا ہے؟ بندھے ہوئے ہیں، تو بعد میں جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہاتھ بھی عبادت کر رہے ہیں، جب بندہ اس علم پڑھ رہا ہے تو اس میں دماغ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے، دل بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے، سو آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ اکھا بند نے سمجھ آ رہی ہے تو او کی علم حاصل ہو رہا ہے۔ اسباب علم میں سے آنکھ ہے کہ نہیں؟ شرکیات میں پڑھ آئے ہو نا، تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا نا کہ علم آنکھیں کھولنی چاہیے۔ جی چلیں۔ باب الصلاۃ فی النعل، جوتے میں نماز پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں قسم کی روایتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ پڑھنے کی بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ اتارنے کی بھی ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ اگر اس میں گندگی لگی ہے تو پھر اتار دے، ورنہ پہن سکتے ہیں فی نفسی۔ جی چلے آگے۔ ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے اس میں پڑھے اور جو چاہتا ہے نہ پڑھے، مرضی ہے اس کی۔ جی جی، یوم فتح مکہ دن آپ نے اپنے جوتے اپنے بائیں جانب اتارے ہوئے تھے۔ جی چلیں۔ صبح کی نماز مکہ میں سورہ مومنین شروع کر دیا آپ نے۔
حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون جی أو ذكر موسى وعيسى. ٹھیک ہو گیا، ان کا ذکر آیا. ابن عباد ابن باغشک کا یہ روات کو اختلاف ہے. النبي صلى الله عليه وسلم آپ کو کھانسی نے پکڑ لیا، فحذف حذف کہتے قراءت چھوڑ دی، رکوع کیا، اور عبداللہ ابن صاحب اس وقت کیا تھے؟ موجود تھے. تو یہاں پہ اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے جوتے اتارنے کا، لیکن پچھلی روایت میں تو آ گیا نا، دونوں روایتیں ایک ہی تھی، اس لیے انہوں نے اکٹھا ذکر کر دی. جی چلیں. صحابہ کو نماز پڑھا، جوتے اتار دیے، بائیں طرف اتارے. لوگوں نے بھی آپ نے جوتے اتار دیے. جی جی بھی تمہیں کس نے کہا ہے جوتے اتارنے پر؟ جی عقی تنا علیہ کا، ہم نے بھی اتار دیے. ان جبرائیل اتانی ان فیہما قذرا، نجاست ہے یا گھناؤنی چیز ہے، اگر دیکھ لے اپنے جوتے میں کوئی قذر یا زن تو صاف کر نماز پڑھیں. توجہ کریں، اگر نجاست تھی تو قلیل مقدار میں تھی جو معفوان ہوئے، ٹھیک ہو گیا، احتیاطاً اس کو بھی اتروانے کا حکم دے دیا گیا. اور اگر گھناؤنی چیز مراد لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ادب پر ہے کہ ادب کا یہ ہے کہ بندہ اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کرے. جی سمجھ آ رہی؟ کمرہ صاف کیتا ہے کہ نہیں تسا؟ کل تو نہ کھائی. جی چلو، یہ آپ کو نہیں توفیق ہوگی. جی چلو. طالب علم کہتے ہیں استاذ ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں، استاذ اچھی باتیں نہیں کرتے. استاذ کیا اچھی بات کرے آپ سے؟ جب 10 دفعہ آپ کو کہا کمرہ صاف کرنا چاہیے، آپ نہیں کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپ کے لیے اچھائی کی کیا امید رکھیں؟ جی چلیں. موزین خبصن. جی چلیں. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود. یہود کی مخالفت کرو. جی وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نہیں پڑھتے، تم پڑھا کرو. تو اس سے یعنی گویا کہ یہ ہو گیا کہ مخالفت یہود کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے فضیلت والی بات ہے، مستحب ہو جائے گا. اور اگر ویسے ہی پڑھتا ہے، مخالفت مقصد نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے مباح ہے. لیکن حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کل یہود پہن کے پڑھتے ہیں، اس لیے مخالفت اتارنے میں ہوگی. جی چلیں. حافین و متنائل دونوں طریقے سے پڑھتے تھے. جی چلیں. جی جوتے اتارے تو کہاں اتارے؟ دائیں طرف نہ اتارے کیونکہ قابل جہت تعظیم والی ہے. سامنے بائیں طرف بھی نہ اتارے کیونکہ کسی کی دائیں جانب ہے. پیچھے بھی نہ اتارے، چوری کا بھی ڈر ہے کسی کا اگلی سائٹ ہوگی. تو بائیں جانب اس صورت میں اتارے جب کوئی اور بندہ نہیں ہے. یا سامنے اتار لے، سامنے کا مطلب دونوں قدموں کے درمیان، یا سامنے کا مطلب دونوں گھٹنوں اور پنڈلیوں کے درمیان، یہ مراد ہے. جی چلیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. جی دائیں جانب بائیں جانب بھی نہ اتارے. جی تاکہ وہ دوسرے کا غیر ان یمینی غیر دوسرے کے دائیں جانب ہو جائے، مگر یہ کہ بائیں طرف کوئی نہ ہو اور دونوں پاؤں کے درمیان سامنے سائڈ اتارے. جی جی نماز پڑھے تو جوتے اتارے، اس سے کسی کو تکلیف نہ دے، تاکہ ان کو اپنے پاؤں چاہیے کہ کرے ان کو اپنے پاؤں یا کے درمیان یا پھر انہی میں نماز پڑھ لے. جی خمرہ اور حسیر. خمرہ کہتے ہیں اتنا بوریا جس کے اوپر صرف سجدہ کیا جائے، بالکل چھوٹی سی چٹائی. حسیر کہتے ہیں اسے ذرا بڑی چٹائی. خمرہ اور حسیر دونوں ما ينبت من الارض کے قبیلے سے ہے. سمجھ آ رہی؟ جو پرانے زمانے میں جو گھاس وغیرہ کے بنتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، پھوڑ اور مسلح، یہ وہ مراد ہے. ان کے اوپر نماز پڑھنا بہتر یہ ہے کہ بندہ افضل مٹی پاری نماز پڑھے. آپ نے حضرت علی سے کہا تھا ایک صحابی کے بارے میں، ترب وجہ کا، مٹی میں لگا اس کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے وہ مٹی منگواتے اور اس کے اوپر سجدہ کرے، یہ افضل ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو مکروہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی صرف افضل نہیں بلکہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے اندر کراہت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یعنی گویا کہ انہوں نے اس سے اگلا سٹیپ لے لی، اور شیعوں نے تو بہت اگلا سٹیپ لے لیا. انہوں نے کہا کہ مٹی پر سجدہ کرنا ہی فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ مٹی رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. بہرحال جمہور کے یہاں افضل یہ ہے کہ بندہ سجدہ مٹی پہ کرے، نہیں تو
کسی بھی ما ینبت من الارض جو چیز ہے کوئی بھی ہے پھوڑ وغیرہ اس کے اوپر کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو چٹائی پہ کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد نے تو چٹائی کا باب نہیں باندھا، امام ترمذی نے باندھا ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ علی البسط، چٹائیوں پر کلینوں پہ سجدہ کرنا، سمجھ آ رہی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ مسئلہ ہو گیا کس کا؟ خمرہ اور حسیر کا۔ صلاۃ علی الحسیر کا جو عنوان باندھا ہے وہ بھی سمجھ لیں، اصل میں جو مصنف نے باب باندھا ہے یہ ایک ابن شہبہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا نبی علیہ السلام حسیر پہ سجدہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیوں؟ حسیر بظاہر جہنم کا نام، وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا۔ تو امام ابو داؤد نے وہ باب قائم کر کے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، صلاۃ علی الحسیر جائز ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ صرف زمین پہ سجدہ نہیں ہے، جو بھی چیز متصل بالارض ہو، جس کے اوپر پیشانی ٹک جائے تو اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے۔ جی چلے جی، یصلی، میں برابر تھی آپ کے، میں حائضہ تھی، مجھے بھی آپ کو کپڑا پونجا جب آپ سجدہ کرتے، اور آپ سجدہ خمرہ بوریے پہ کرتے، تو مقصد یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بوریا سجدے کی جگہ صرف اس کے اوپر ہوتی تھی۔ جی چلے، چٹائی پہ سجدہ یہ بھی درست ہے، تھوڑی بڑی۔ جی جی، ایک انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں پرگوشت بندہ ہوں اور وہ پرگوشت ہے، میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ، دور سے آنا مشکل ہے۔ انہوں نے کھانا بنایا آپ کے لیے اور اس کو بلایا آپ کو اپنے گھر کی طرف، آپ نماز پڑھے حتیٰ آگے یہاں تک کہ میں آپ کو دیکھوں کیف تصلی، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، فاقتدی بک، میں آپ کی اقتداء کروں۔ تو انہوں نے بچھائی دھوئی آپ کے لیے ایک چٹائی کی طرف، کان علم جو ان کے لیے تھی، بظاہر وہ گندی ہوگی تو صاف کر لی، فقام فصلی رکعتین۔ جی آیا نبی علیہ السلام چاشت پڑھتے تھے؟ اس دن آپ نے پڑھی تھی چاشت، آپ کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ ام ہانی نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پہ یہاں پہ ان کے گھر آپ نے چاشت پڑھ لی۔ بہرحال یہ کون آدمی تھے کہتے ہو سکتے اتبان بن مالک وہ نبی صحابی ہوں، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ بہرحال صلاۃ علی الحسیر ثابت ہو گیا۔ جی چلیں، ام سلمہ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کو نماز کبھی پا لیتی، یعنی نفل نماز آپ پڑھتے تو چٹائیوں پہ پڑھ لیتے، اور وہ حسیر ہوتی تھی، اور ام سلیم پانی سے اس کو چھڑک دیتی، یعنی کچھ صاف کر لیتی تھی۔ جی چلیں، جی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے چٹائی پر، والفروۃ المدبوغہ، فروہ کہتے ہیں چمڑے کو جس کے اوپر بال ہو، جس کے اوپر دباغت دی گئی ہو، تو آپ اس کے اوپر نماز پڑھتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو مقصد کیا ہے، چاہے وہ من جنس الارض نہ بھی چیز ہو، جیسے چمڑا ہو گیا تو اس کے اوپر بھی سجدہ کیا تو نماز ہو جائے گی۔ جی صوب متصل پر سجدہ شوافی کے یہاں درست نہیں، حنفیہ کے یہاں جائز ہے، اور ہماری دلیل حوالے کلکم صوبان، جب دو کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے تو پھر ظاہری بات ہے کیسے بندہ سجدہ کرے گا صوب منفصل پر، تو اسی پہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی چلیں، جی ہم نماز پڑھے وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں، جب کوئی طاقت نہیں رکھتا، ٹکایا اپنا چہرہ زمین سے تو